السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ناظرین محترم، سورہ یاسین کی آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آج کی آیت نمبر 76، اس کے بارے میں ہمارے علماء مفسرین نے جو فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فلا يحزنک قولهم، تو نہ غمگین کر دے آپ کو اللہ کے رسول، قولهم، ان کی بات، انا نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ وہ چپکے چپکے کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ علانیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ ایک اللہ کی بات کی جا رہی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ایک ہی معبود کو منوانے کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر اپنی ہر گفتگو میں کیا کرتے تھے۔ یہی باتیں لوگ سنتے اور ان کا عجیب و غریب رد عمل ہوتا۔ رد عمل عجیب سا ہوتا تھا کہ ایک اللہ کی دعوت دے کے یہ تو ہمارے سارے خداؤں کو بیکار کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے خداؤں کے بارے میں جو تعریفات کے پل باندھے ہوئے ہیں وہ سب لا الہ الا اللہ کہنے سے گرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے خداؤں کو دنیا بمشکل تسلیم کرتی ہے، اور جو تسلیم کرتا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ آ ملتا ہے، مگر جب ایک اللہ کی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر یہی لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک تو یہ غصہ تھا اور اس کا رد عمل نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف جو آیا وہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری وجہ غصے کی یہ بھی تھی کہ یہ خدا آمدنی کا ذریعہ تھے، روزگار کا ذریعہ تھے۔ جتنا ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا اتنے ہی نذرانے ہمیں وصول ہوں گے، جتنا ہی ان کی کرنی یا ان کے جو اثرات ہیں، ان کی عبادت اور ان کے نذرانوں کے جو لوگوں پر ہوئے ہیں، ان کو جتنا ہی ہم واضح کریں گے، جتنا ہی اچھالیں گے، جتنا ہی بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، اسی قدر لوگ زیادہ ان خداؤں کے پاس آئیں گے اور نذرانے اور چڑھاوے زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ ناظرین، ان تمام کے پیچھے کوئی سمجھ یا عقل کا دخل نہیں تھا، یہ حقیقت ہے۔ یعنی کس طرح آج بھی ایک آدمی ذرا غور سے سوچے، ایک پتھر، بے جان چیز، اور اس کی بھی شکل ایسی بنا لینی جو انسانوں جیسی نہ ہو، جو عجیب و غریب قسم کی شکل ہو، اور اس کو بعد میں یہ کہنا کہ یہ خدا ہے، یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ ہمارے کام کرتا ہے،
یعنی انسانی عقل اس موقع پر جواب دے جاتی ہے کہ میں سوچوں، مگر کچھ کم عقل لوگ ان باتوں کو تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور کچھ مفاد پرست لوگ بھی ایسی باتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں، سب کام ہو رہے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لا الہ الا اللہ کی آواز سرزمین مکہ میں اٹھائی، ایک معبود کی دعوت دی۔ رد عمل بڑا شدید آیا، اور اس رد عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی غلط باتیں کہی گئیں، آپ کے نام رکھے گئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کی ذات کو، اس کی صفات کو نہیں مانا گیا، اس کا بھی انکار کیا گیا۔